بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ تو آج ہم گفتگو کریں گے افضلیت کے بارے میں کہ صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ افضل ہیں یا حضرت مولا علی مشکل کشا شیر خدا کرم اللہ وجہہ الکریم افضل ہیں۔ اس بارے میں گفتگو کرنے کی کوشش کریں گے۔ تمام انسان آدم علیہ السلام کی اولاد ہیں، لیکن یہ سب برابر نہیں، کیونکہ اللہ پاک نے کسی کو ایمان کی دولت عطا فرما کر دوسروں سے ممتاز فرمایا، اور پھر اہل ایمان میں سے کسی کو علم تو کسی کو تقوی و پرہیزگاری دے کر دوسروں پر فضیلت عطا فرمائی۔ فضیلت کا یہ سلسلہ بڑھ کر افضلیت کو جا پہنچتا ہے، اسی لیے اللہ تعالیٰ نے مختلف مقبول بندوں کو مختلف اعتبار سے افضلیت سے نوازا ہے۔ نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہم کو اللہ پاک نے دیگر انبیاء کے اصحاب سے افضل بنایا۔ صحابہ کرام میں بھی بعض کو بعض پر فضیلت عطا فرمائی، اس بات پر امت کا اجماع ہے۔ خلفائے راشدین تمام صحابہ سے افضل ہیں۔ اس معاملے میں عقیدہ اہل سنت امام اہل سنت مولانا شاہ امام احمد رضا خان رحمۃ اللہ تعالی علیہ فرماتے ہیں، اہل سنت و جماعت نصرہم اللہ تعالی کا اجماع ہے کہ مرسلین، ملائکہ و رسل و انبیاء و بشر، یعنی مرسلین، ملائکہ، رسول، انبیاء بشر صلاۃ اللہ تعالی و تسلیماتہ علیہم کے بعد حضرات خلفائے اربعہ رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین تمام مخلوق الہی سے افضل ہیں۔ تمام عالم اولین و آخرین میں کوئی شخص ان کی بزرگی اور عظمت اور عزت اور وجاہت اور قبول و کرامت اور قرب و ولایت کو نہیں پہنچتا۔ مزید فرمایا، پھر ان کی باہم ترتیب یوں ہے کہ سب سے افضل صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، پھر فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ، پھر عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، پھر مولا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہم اجمعین ہیں۔ اب افضلیت کا مسئلہ قطعی ہے۔ امام اہل سنت امام احمد رضا خان رحمۃ اللہ تعالی علیہ فرماتے ہیں، حضرت صدیق و عمر کی افضلیت پر جب اجماع قطعی ہوا تو اس کے مفاد یعنی تفضیل شیخین کی قطعیت میں کیا کلام رہا۔ ہمارا اور ہمارے مشاہد طریقت و شریعت کا یہی مذہب ہے۔ اب مسئلہ یہ ہے کہ جو افضلیت ہے یہ باب عقائد سے ہے یا باب فضائل سے ہے۔ اس کے اوپر مولانا یاسین کہہ رہے تھے کہ جو افضلیت ہے یہ باب عقائد سے نہیں ہے بلکہ باب فضائل سے ہیں، تو یہ سن لیں۔ اعلیٰ حضرت رحمۃ اللہ تعالی علیہ لکھتے ہیں، بالجملہ مسئلہ افضلیت ہرگز باب فضائل سے نہیں جس میں ضعاف یعنی ضعیف حدیثیں سن سکے، بلکہ موقف و شرح موقف میں تو تصریح کی کہ باب عقائد سے ہے، اور اس میں احاد صحا یعنی صحیح لیکن خبر واحد روایتیں بھی نامسموع۔ جلیل القدر حنفی محدث حضرت امام ابو جعفر احمد بن محمد طحاوی رحمۃ اللہ تعالی علیہ، جن کی وفات 321 ہجری، فرماتے ہیں، وَنُثْبِتُ الْخِلَافَةَ بعد رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم اولا لأبی بکر الصدیق رضی اللہ تعالی عنہ تفضیلا له وتقدیما علی جمیع الامہ، ثم لعمر بن الخطاب رضی اللہ تعالی عنہ، ثم لعثمان رضی اللہ تعالی عنہ، ثم لعلی بن ابی طالب رضی اللہ تعالی عنہ، یعنی ہم رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے بعد سب سے پہلے حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کی خلافت ثابت کرتے ہیں، اسی وجہ سے کہ آپ کو تمام امت پر افضلیت اور سبقت حاصل ہے۔ پھر ان کے بعد حضرت عمر فاروق، پھر حضرت عثمان بن عفان، پھر حضرت علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالی عنہم اجمعین کے لیے خلافت ثابت کرتے ہیں۔ اب امت میں سب سے بہتر کون؟ ایک دن نبی اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے خطبہ ارشاد فرمایا اور پھر توجہ فرمائی تو حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ نظر نہ آئے، تو آپ نے ان کا نام لے کر دوبارہ پکارا، پھر ارشاد فرمایا، بے شک روح القدس جبریل امین علیہ السلام نے ابھی مجھے خبر دی کہ آپ کے بعد آپ کی امت میں
سب سے بہتر ابو بکر صدیق ہیں۔ اب افضلیت صدیق اکبر بزبان مولا علی، یعنی ابھی صدیق اکبر کی جو افضلیت ہے وہ ہم حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی زبانی سنتے ہیں۔ جگرِ گوشہ علی المرتضیٰ حضرت محمد بن حنفیہ رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ فرماتے ہیں، میں نے اپنے والد حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے پوچھا، نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے بعد سب سے افضل کون ہے؟ ارشاد فرمایا ابو بکر۔ میں نے پوچھا پھر کون؟ ارشاد فرمایا حضرت عمر۔ پھر مجھے اندیشہ ہوا کہ اگر میں نے دوبارہ پوچھا کہ پھر کون تو شاید آپ حضرت عثمان کا نام لیں گے، اس لیے میں نے فوراً کہا حضرت عمر کے بعد تو آپ ہی سب سے افضل ہیں۔ ارشاد فرمایا میں تو ایک عام سا آدمی ہوں۔ اب جسے صحابہ کرام افضل سمجھتے ہیں، حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہما فرماتے ہیں، ہم رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے زمانے میں حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو سب سے افضل شمار کرتے تھے، ان کے بعد حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو، اور ان کے بعد حضرت عثمان بن عفان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو۔ چنانچہ صحابہ کرام حضرت صدیق اکبر کی افضلیت کے قائل تھے، اسی لیے بڑے بڑے ائمہ بھی اس عقیدے پر کاربند تھے، جیسا کہ حضرت امام اعظم ابو حنیفہ، حضرت امام شافعی، حضرت امام مالک رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہم صدیق اکبر کو افضل مانتے تھے، جیسا کہ حضرت امام اعظم نعمان بن ثابت رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ فرماتے ہیں، انبیاء کرام کے بعد تمام لوگوں سے افضل حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہے، پھر عمر بن خطاب، پھر عثمان بن عفان ذو النورین، پھر علی ابن ابی طالب رضی اللہ عنہم اجمعین ہے۔ حضرت امام محمد بن ادریس شافعی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ فرماتے ہیں، تمام صحابہ کرام اور تابعین عظام کا اس بات پر اجماع ہے کہ تمام امت سے افضل حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ ہے، پھر حضرت عمر، پھر حضرت عثمان بن عفان، پھر حضرت علی المرتضیٰ رضوان اللہ علیہم ہیں۔ حضرت امام مالک رحمۃ اللہ تعالی علیہ سے پوچھا گیا، انبیاء کرام کے بعد لوگوں میں سب سے افضل کون ہے؟ فرمایا حضرت ابو بکر صدیق، پھر حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ۔ حضرت شیخ تقی الدین رحمۃ اللہ تعالی علیہ فرماتے ہیں، ان ابا بکر رضی اللہ تعالی عنہ افضل من سائر الامت المحمدیۃ وسائر الانبیاء واصحابہم لانہ کان ملازما لرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بالصدیقیۃ لزوم الذل للشاخص حتى في ميثاق الأنبياء وذلك كان أول من صدق رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، یعنی حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ تمام امت محمدیہ سے اور تمام انبیاء کی ساری امتوں اور ان کے اصحاب سے افضل ہیں، کیونکہ آپ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ اس طرح لازم تھے جس طرح سایہ جسم کے ساتھ لازم ہوتا ہے، حتیٰ کہ میثاق انبیاء میں، اور اسی لیے آپ نے سب سے پہلے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی تصدیق فرمائی۔ شارح بخاری حضرت علامہ ابن حجر عسقلانی رحمۃ اللہ تعالی علیہ فرماتے ہیں، ان الاجماع انعقد بین اہل السنت ان ترتیبہم فی الفضل کترتیبہم فی الخلافۃ رضی اللہ عنہم اجمعین، یعنی اہل سنت و جماعت کے درمیان اس بات پر اجماع ہے کہ خلفائے راشدین میں افضلیت اسی ترتیب سے ہے جس ترتیب سے ہے